الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحكيم الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. حمد و ثنا کے بعد قابل احترام حضران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہم سب تحریک حی علی الفلاح کے ماہانہ تربیتی اصلاحی پروگرام میں حاضر ہیں. آج میری گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ توحید اور رد شرک. توحید کا لفظی معنی ہے ایک ماننا، ایک جاننا، ایک تسلیم کرنا، اور شرعی معنی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک سمجھنا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں اور افعال میں ایک ایسا سمجھنا جس جیسا کوئی اور دوسرا نہیں ہے. پہلے علامہ صاحب نے آپ کو بتایا، آپ توجہ دیں گے تو بات سمجھ جائے گا. عقیدہ توحید کی بنیاد پر آج امت میں بہت انتشار ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ عقیدہ توحید کی وضاحت اور شرک کا رد کیا جائے تاکہ آپ کے اس بات میں اچھی طرح آپ پر واضح ہو جائے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اور اس سلسلہ میں ہمیں کیا نظریات رکھنے چاہیے، کیا خیالات رکھنے چاہیے. تو دوبارہ سنیں. عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کو اللہ کی ذات میں ایک جاننا. اللہ کی ذات میں ایک جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو قدیم جاننا، واجب الوجود جاننا اور مستقل ذات جاننا. مستقل ذات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ اور میں، ہم بھی قائم ہیں، لیکن ہم قائم ہیں تو ہم اللہ کے قائم کرنے سے قائم ہیں. اللہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی ذات قدیم ہے. قدیم کا لفظ معنی ہوتا ہے پرانا. دیکھیں علم الکلام میں، عقائد میں قدیم کا معنی ہے جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اور جس کی کوئی انتہا نہ ہو، یعنی جو ہمیشہ سے ہو، اس کی کوئی ابتدا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں. اور واجب الوجود ہے، اللہ کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے علاوہ ساری کائنات ممکن ہے. اللہ واجب ہے. واجب کا معنی اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ کے علاوہ باقی کا ہونا واجب نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس طرح ایک ماننا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ اپنے ہونے میں اور کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا ہوگا. ذات کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں
آپ جانتے ہیں اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اس کے علاوہ رحمان، رحیم، ستار، غفار، سمیع، بصیر، علیم یہ سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. تو کچھ اللہ کی صفتیں ہیں. تو جس طرح ذات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے. یہ باتیں میں آپ کو دہراؤں گا ایک آن مرتبہ، انہیں آپ یاد رکھیں تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اللہ کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اللہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. باقی ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے ہونے میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کریم کا محتاج ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی صفات قدیم ہے. قدیم کا معنی ہے ہمیشہ سے. یہ نہیں کہ آپ دیکھیں ہمارے اندر صفات ہیں لیکن پہلے نہیں تھی، اب ہے. جب ہم نہیں تھے ہماری صفات کی نہیں تھی. اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کی صفتیں بھی ہمیشہ سے ہے. اور ہم حادث ہیں. حادث کا معنی پیدا ہونے والے، بعد میں بننے والے. ہم پہلے نہیں تھے، عدم تھے، بعد میں بنے. ہماری صفتیں بھی بعد میں بنی. اللہ کی ذات بھی ہمیشہ سے ہے اور اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے. اسی طرح ہمارے اندر صفتیں ہیں. مثلا دیکھیں میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ بولے ذرا. آپ سن رہے ہیں تو آپ بھی سن رہے ہیں، اللہ کریم بھی سن رہا ہے. لیکن ہماری جو صفتیں ہیں، ہم خود حادث ہیں، پیدا ہونے والے ہیں. ہماری صفتیں بھی پیدا ہونے والی ہیں. لیکن اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہے. یہ نہیں کہ وہ بعد میں پیدا ہوئی، بلکہ اللہ کی صفتیں بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اسی طرح اللہ کی صفتیں اپنی ہیں اور ہمارے اندر جتنی صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کی ہیں. اللہ کی ذات جس طرح مستقل بذات ہے، اسی طرح جس طرح اس کی ذات ذاتی طور پر ہے، اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اسی طرح اللہ کی صفتیں بھی اس کی ذاتی ہیں. اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے. اور ہمیں جتنی صفتیں ملی ہے ہمیں اللہ نے عطا کی. تو اس لیے پھر سنیں عقیدہ توحید کیا ہے. اللہ کی ذات میں اور اللہ کو اس کی صفات میں اور افعال میں وحدہ لا شریک جاننا. یعنی اللہ ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے. یکتا کا معنی ایسا ایک جیسا کوئی اور دوسرا نہیں ہو سکتا. وہ ذات میں بھی یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہے. یعنی جیسے وہ کوئی فعل کر سکتا ہے ایسے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہے توحید. دوبارہ سنیں، اللہ تعالیٰ کی کو اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں وحدہ لا شریک ماننا، جاننا، سمجھنا اور اسے دل کی گہرائیوں سے قبول کرنا. یہ عقیدہ توحید ہے. اور چونکہ اس کی ذات صفاتی ہیں، ذاتی ہیں، وہ خود قائم ہے، اس کی صفتیں خود قائم ہیں. وہی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس لیے وہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے
علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اور وہ افعال میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ تو ہو گیا عقیدہ توحید۔ اب اس کا مد مقابل اور ضد ہے شرک۔ بولیے کیا؟ شرک۔ شرک کو قرآن کریم نے ظلم عظیم قرار دیا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف فرما دے گا لیکن شرک نہیں معاف کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ شرک کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں۔ شرک کا معنی ہوتا ہے شریک کرنا، ساجھا کرنا، کسی کو کسی کا حصے دار بنانا۔ اور آپ نے ابھی سنا کہ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں اور افعال میں ایسا ایک ہے جس جیسا اور بولے سارے، ایسا ایک ہے جس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید ہے اور بالکل شرک اس کے مد مقابل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بنا دیا جائے، یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنا دیا جائے، یا اللہ کے افعال میں کسی کو شریک مانا جائے۔ اگر یہ کام کیا جائے تو پھر شرک ہو جائے گا، اور جب شرک ہوگا اس وقت کفر آ جائے گا اور شرک کرنے والا آدمی کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن اس بارے میں انتہائی توجہ سے آگے گفتگو سنیں۔ آج امت میں توحید اور شرک کے نام پر بہت بڑا اختلاف موجود ہے۔ لوگ بات بات پر مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن آپ یقین رکھیے کہ شرک کی تعریف اگر آپ ذہن میں رکھ لیں گے اور اسے اچھی طرح سمجھ لیں گے، آپ کا دل انشاءاللہ اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خالص عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے اور اللہ نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا ہے۔ آگے آخر میں عرض کروں گا کہ مسلمانوں کو بات بات پر مشرک قرار دینا، اس کا مقام کیا ہے اور اس کا شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ پھر دوبارہ سنیں عقیدہ توحید کیا ہے۔ عقیدہ توحید، توحید کا معنی ہے ایک ماننا، ایک جاننا، اور شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، صفات میں اور افعال میں ایسا ایک ماننا جس جیسا اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید۔ اب شرک کیا ہے کہ کسی اور کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اس کے افعال میں کہ جو رب کام کرتا ہے ان میں کسی اور کو شریک بنا دیا جائے، یہ شرک ہے۔ اور شرک یہ گناہ کبیرہ ہے اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس گناہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، وہ خود قائم ہے، اس کو اور کوئی قائم کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں کوئی ادنا سے ادنا مسلمان بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خود بخود ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے جہانوں کو انسانوں سمیت بنانے والا کون ہے؟ بولیے اللہ کریم ہے۔ سب بولیے کون ہے؟ اللہ کریم ہے۔ اللہ کریم ہمیشہ سے ہے۔ اللہ نے ہی نبی پیدا فرمائے، اللہ نے ہی ملائکہ بنائے، اللہ نے ہی ساری مخلوق بنائی۔ لہذا اللہ کی ذات میں کوئی بھی مسلمان کسی حوالے
بڑی توجہ سے، عموماً لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کی صفات میں مخلوق کو شامل کر لیتے ہیں کہ جی اللہ بھی یہ چیز جانتا ہے، مخلوق بھی یہ چیز جانتی ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ عموماً بندے اللہ کی صفات میں بندوں کو شامل کر لیتے ہیں۔ اس بارے میں دوبارہ سمجھ لیں، اللہ کی صفات کیسی ہیں؟ اللہ کی صفات قدیم ہیں۔ سارے بولے گئے اللہ کی صفات قدیم کا کیا معنی ہے؟ جس کی کوئی ابتدا نہیں، بولیے جس کی کوئی ابتدا نہیں۔ ایک بات، اللہ کی صفتیں قدیم ہیں یعنی ہمیشہ سے ہے، جب سے اللہ ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ وہاب ہے، اللہ ستار ہے، جب سے اللہ ہے اللہ کی صفتیں۔ ایک بات یہ ہے قدیم کا معنی، اور دوسرا ہے کہ اللہ کی صفات مستقل ہے یعنی اپنی ہیں، اللہ کو کوئی صفتیں دینے والا نہیں ہے، اللہ کی صفتیں اپنی ہیں۔ دو باتیں، اور تیسری بات اللہ کی صفتوں کی کوئی حد نہیں، اللہ کی صفتوں کی کوئی حد نہیں۔ آپ سننے والے، میں بھی سننے والا ہوں، اللہ بھی سننے والا ہے، لیکن ہمارے سننے کی حد ہے۔ لیکن کیا بولیے اللہ کے سننے کی کوئی حد ہے؟ اللہ کے جاننے کی کوئی حد ہے؟ اللہ کے دیکھنے کی کوئی حد ہے؟ اللہ کی صفات پہلی بات قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، مستقل ہیں یعنی ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں۔ اور تیسری بات اللہ کی صفتیں لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور چوتھی بات اللہ کی صفتیں غیر فانی ہیں، کبھی فنا نہیں ہوگی۔ لیکن اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے چند آیات طیبات تلاوت کرتا ہوں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی صفتیں بندوں کو عطا کی، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہے؟ مثلا اللہ کریم اپنی ذات کے لیے جو صفات، میں چند ایک ذکر کروں گا، علماء نے ماشاءاللہ بہت سی صفات ذکر کی۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ سمیع بھی ہے، اور بولیے اللہ، سارے بولے نا بات آپ کو سمجھ آئے، اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ آگے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کی جو صفتیں ہیں وہی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی صفت ذکر کی۔ آگے ارشاد ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ نیند کے وقت جان قبض کر لیتا ہے۔ جب آدمی سوتا ہے، آدمی کی جان اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، تو جان قبض کرنا کس کی صفت ہے؟ بولیے، سارے بولے۔ اب دوسرے مقام پر قرآن کریم میں ملک الموت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہاری روحیں قبض کرتا ہے ملک الموت جو تم پر مقرر کیا گیا۔ اب وفات دینا اللہ کا بھی عمل ہے اور وفات دینا ملک الموت کا بھی عمل ہے۔ جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت فرشتے کی ہے، اور فرشتے بھی کیا ہیں؟ بولیے مخلوق، فرشتے بھی کیا ہیں؟ تو پتہ چلا اللہ نے اپنی بعض صفتیں اپنی مخلوق کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے یخلق اللہ ما یشاء، سورہ النور میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور سورہ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ تخلق، فرمایا ہے عیسیٰ سے تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، آپ مٹی سے پرندہ پیدا کرتے ہیں۔ پیدا کرنا بولیے کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ ایک طرف فرمایا اللہ پیدا کرتا ہے، دوسری طرف فرمایا عیسیٰ روح اللہ پرندے پیدا کرتے ہیں۔ ایک جانب فرمایا اللہ وفات دیتا ہے، دوسری
دوسری جانب فرمایا ملک الموت جان دیتا ہے، ایک جانب فرمایا اللہ سمیع بصیر ہے، دوسری جانب فرمایا بندے کو سمیع بصیر بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفتیں اپنی وہ ذکر کی جو اپنے بندوں کے لیے کی۔ مثلا اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، بے شک میرا رب غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ اور حضرت جبریل امین اور نبی پاک کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اللہ بھی کریم رسول بھی کریم۔ اپنے بارے میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، میرے نبی ایمان والوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم۔ یہ چند قرآن اور بھی بہت سی آیات ہیں، وقت کے پیش نظر میں نہیں پڑھ رہا۔ اب آپ بہت ذرا فرمائیں، توجہ فرمائیں، جو صفتیں اللہ نے اپنے لیے ذکر کی وہی صفتیں اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے ذکر کی، لیکن یہ شرک نہیں ہے، بولیے شرک نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا صفات اللہ کی بھی ہیں، صفات مخلوق کی بھی ہیں، لیکن ہمیں اس میں فرق کرنا ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ مثلا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں نے پہلے بھی تھوڑا سا کیا۔ مثلا ہم سمیع سننے والے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، جو میری بات سن رہا ہے بولو، ہم سننے والے ہیں۔ اللہ بھی سننے والا ہے، کیا شرک آ گیا؟ شرک نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر ماننا، اللہ کو بھی سمیع اور بصیر ماننا، یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں شرک نہیں ہے؟ شرک اس لیے نہیں ہے، غور سے سنیں، اللہ سمیع ہے ذاتی طور پر اور ہم سمیع ہیں اللہ کے بنانے سے۔ بولو اللہ کے بنانے سے۔ اللہ اپنی صفتوں میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اپنی صفتوں میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کی سننے کی کوئی حق نہیں ہے اور مخلوق کی سننے کی حق ہے، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ فرشتہ ہو، خواہ وہ نبی ہو، ہر مخلوق کی صفات کی انتہا ہے، لیکن بولو اللہ کی صفتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفتیں غیر فانی ہیں، اللہ سمیع ہے، ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے اور بولیے ہمیشہ رہے گا۔ لیکن ہم ماضی میں سمیع نہیں تھے، سننے والے نہیں تھے، آج ہیں۔ ہو سکتا ہے کل ایک بندہ بہرا ہو جائے، سننے کی طاقت نہ رہے، پھر بندہ مر جائے، پھر بالکل سننے کے قابل نہ رہے۔ تو یہ ہے چار فرق اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں۔ پھر سمجھے، پہلی صفت اللہ کی صفتیں قدیم ہیں، یعنی بولیے ہمیشہ سے ہیں۔ اللہ کی صفتیں اور مخلوق کی صفتیں ہمیشہ سے نہیں، ایک فرق۔ دوسری صفت اللہ کی صفتیں ذاتی ہیں، مخلوق کی صفتیں عطائی ہیں، ذاتی اپنی ہوتی ہیں، عطا کسی کے عطا کرنے سے ملتی ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے اللہ کی صفات لا محدود ہیں اور مخلوق کی صفات محدود ہیں، اور اللہ کی صفات غیر فانی ہیں، یعنی ختم ہونے والی نہیں، اور ہماری صفات کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہیں۔ جب یہ فرق سامنے رکھا جائے تو شرک لازم نہیں آتا، اور قرآن ان کا خود ذکر کرتا ہے۔ تو اب اگر اہل سنت انبیاء کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں چند ایسی باتوں کا عقیدہ رکھ لیں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اصل میں تو یہ باتیں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو یہ عزت، یہ مقام، یہ شرف اور یہ عزتیں عطا کرتا ہے، تو لوگ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم کہیں اللہ بھی کریم ہے، نبی پاک بھی کریم ہے، وہ ایک بڑا حسین شعر ہے، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سب شکر کے ہستے میں آنے تو کریم۔ ایک شاعر کہتا ہے یا اللہ تو بھی کریم، تیرے محبوب بھی کریم، ہم مقدر والے ہیں کہ ہماری قسمت
شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ خود کریم ہے. نبی رحمت اللہ کے بنانے سے کریم ہیں. اللہ ہمیشہ سے کریم ہے. رسول اللہ ہمیشہ سے نہیں ہے. اللہ کا کرم لا محدود ہے. نبی پاک کا کرم اللہ کے مقابلے میں محدود ہے. اللہ کا کرم لا خامی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا. اور رسول اللہ مخلوق ہونے کی وجہ سے اللہ کے مقابلے میں فانی ہے. تو جب یہ فرق ہے تو پھر اس سے کبھی شرک لازم نہیں آئے گا. یہ ہے وہ بنیادی فرق جو بعض اوقات لوگ نہیں کرتے اور اہل سنت پر شرک کا فتویٰ ڈال دیتے ہیں. اسی طرح افعال کے اندر بھی بعض کام اللہ کے ہیں جو اللہ کرتا ہے. آپ بتائیں پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ سارے بولیں جن کا عقیدہ ہے. پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ بیٹے بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. لیکن آپ آئیے قرآن کریم میں دیکھیں، یاد رکھیں جب مخلوق میں کوئی اللہ کی صفت، غور سے جب مخلوق میں کوئی اللہ کی صفت یا اللہ کا کوئی فعل مانے تو کن شرائط سے ماننا ہوگا اور کیا صحیح عقیدہ ہوگا؟ اس میں بیسیکلی عقیدہ یہ ہوگا اللہ کی ساری صفات قدیم ہیں، ذاتی ہیں، لا محدود ہیں اور لا فانی ہیں. اور مخلوق کی ساری صفتیں بولو کس کی عطا کی ہوئی ہے؟ اللہ کی عطا کی ہوئی. اللہ چاہے تو وہ باقی رہے گی. میں اس وقت سمیع ہوں، سننے والا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر میرا اللہ چاہے گا میری سماعت قائم رہے گی، میری بصارت قائم رہے گی. اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کسی کی کوئی صفت قائم نہیں رہ سکتی. اس لیے یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جیسا میں نے ابھی ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وفات دیتا ہوں. دوسرے مقام پر فرمایا ملک الموت وفات دیتا ہے. ایک مقام پر فرمایا اللہ یتوفی الانفس، اللہ جانوں کو موت دیتا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں وہ موت ملک الموت دیتا ہے جو تم پر متعین کیا گیا. اب کیا شرک ہو جائے گا؟ قرآن شرک کی تعلیم نہیں دیتا. فرق کیا ہے؟ اللہ جانے خود قبض کرنے والا ہے، ملک الموت قبض کرتا ہے تو بولو اللہ کے اذن سے کرتا ہے. بولو اللہ کے اذن سے کرتا ہے. جب اذن آ جائے ایک بنیادی بات یاد رکھیں، شرک ختم. جب مان لیا جائے اللہ کی یہ مخلوق کوئی کام اللہ کے اذن سے کرتی ہے پھر شرک کی جڑیں ختم ہو گئی. حقیقت میں موت دینے والا اللہ، مجازی طور پر موت دینے والے ملک الموت، حقیقت میں موت کا مالک اللہ، ظاہری طور پر موت کا سبب ملک الموت. ملک الموت موت کا مالک نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. بعض لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ کر گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. دیکھیں جی نبی پاک نے فرمایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے لیے نفع کا بھی مالک نہیں، نقصان کا بھی مالک نہیں. حالانکہ آگے موجود ہے الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو میرا اللہ چاہے تو موجود ہے. اتنا میں مالک ہوں اتنا میرا اللہ چاہے. بات تو آیت میں موجود ہوتی ہے لیکن بعض بشارے علم کے پورے آپ کی آیت پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. اب اگر ایک آدمی کہیں ملک الموت جان دیتا ہے، جان قبض کرتا ہے، اللہ بھی قبض کرتا ہے، شرک ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں، وفات دینے کا مالک اللہ ہے، وفات کا سبب ملک الموت ہے. اسی طرح نفع دینے کا مالک اللہ ہے اور نفع دینے کا باعث اور سبب اللہ کا رسول ہے. کوئی شرک نہیں ہے. تو جب مخلوق میں یہ مانا جائے کہ مخلوق کی جتنی صفتیں کس کی عطا کرتا ہے، بولو سارے بولے کس کی. اور جب باذن اللہ آ جائے کہ مخلوق کے کام اللہ کے، ملک الموت، ملک الموت جو موت دیتا ہے کیا اللہ کی اجازت سے دیتا ہے کہ بغیر اجازت سے دیتا ہے؟ سمجھ کر بولے تو اللہ کی اجازت سے ملک الموت موت دیتے ہیں. شرک لازم نہیں ہے. جو فرشتے بارش سے بارشیں برساتے ہیں اصل میں بارش اللہ برساتا ہے، سبب فرشتوں کو بناتا ہے، وہ اس کا سبب بنتے ہیں. ایسے ہی اگر کوئی آدمی کہے نا مجھ پر رسول اللہ کا کرم ہے تو یہ شرک نہیں،
اس لیے کہ حقیقت میں کرم کا مالک اللہ ہے اور سبب رسول اللہ، اور اللہ کی عطا سے اللہ نے انہیں عطا کیا۔ میں عرض کر رہا تھا جب بِإِذْنِ اللہ آ جائے تو شرک ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بولیے قرآن کریم میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ اللہ نے بعض چیزیں اپنے لیے خاص کر دی۔ میں نے کہا بتائیں کون سی چیز؟ مثلا آئیے دیکھیں قرآن کریم میں آیا سورہ زمر میں کہ للہ شفاعت جمیعا، شفاعت ساری کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں ذرا آئے دیکھ لیں ارشاد والی کہا اے میرے حبیب قل للہ شفاعت جمیعا، سارے کی ساری شفاعت کس کے لیے ہے؟ بولیے اللہ کے لیے۔ آپ عام آدمی نہیں سمجھتے، آیت کا انداز میں پہلے للہ ہے، اصل عبارت یوں ہوتی ہے الشفاعت للہ، لیکن للہ شفاعت جمیعا اس کا معنی ہے اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری شفاعت۔ اس کا معنی ہے ساری شفاعت کا مالک صرف اللہ ہے، لیکن کیا اور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا؟ اگر قرآن کی آیت پڑھیں قرآن بتائے گا ہاں شفاعت کا مالک اللہ ضرور ہے، لیکن اللہ نے ہی اپنے بندوں کو شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت آپ پڑھنے ہم سب کو آتی ہے من ذا الذی یشفع عنہ الا بولے کون ہے جو شفاعت کر سکے اللہ کی حضور میں مگر وہ جسے اللہ اذن دے۔ تو پتہ چلا اللہ مالک ہے شفاعت کا سارا، لیکن جب اللہ اذن دے دے گا تو اللہ کے نبی شہید بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، اور سب سے بڑھ کر شفاعت آمنہ کے لال کریں گے۔ حضور فرمائیں گے قیامت کے دن شفاعت میرا حق ہے، میں ہی کروں گا اور میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو پتہ چلا جب اللہ کا اذن ہو جائے پھر شرک نہیں رہتا۔ اسی طرح دوسری صورت میں فرمایا ما من شفیع الا باذن، اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر وہ نہیں کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائیں گے۔ تو جب اذن مل گیا تو بولیے پھر شرک نہیں رہا۔ آپ بتائیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ سارے بولے، سارے بولے۔ میں عموماً یہ بات لوگ آیت پڑھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے کہا ایک جگہ میں گیا اور کہنے کہ یہاں مولانا صاحب ہے وہ بار بار آیت پڑھتے تھے کہ لا یخلقون شیئا یا ذبابا، مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، لیکن اگر اللہ اذن دے دے تو اللہ کا پیغمبر عیسیٰ پورا پرندہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ فرمایا یخلق اللہ، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اے لوگوں لاؤ میرے پاس مٹی مجھے پکڑاؤ، میں پکڑ کر اسے پرندے کی شکل دوں گا، میں پھونک ماروں گا اللہ کی اجازت سے، وہ پورا پرندہ بن کر اڑنا شروع ہو جائے گا۔ اب خلق کرنا، پرندہ پیدا کرنا کام اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے جب اذن اپنے نبی کو دے دیا تو نبی نے کیا تو کیا شرک ہوا یا نبی کا کمال ہوا؟ نبی کا کمال ہے کہ انہوں نے اللہ کے اذن سے پرندہ پیدا کیا۔ آپ بتائیں کہ موت دینے والا کون ہے؟ سارے بولے۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ کون زندہ کرتا ہے مردوں کو؟ اللہ۔ لیکن حضرت عیسیٰ نے بلا کر فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، لاؤ میرے پاس مردے، میں انہیں اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں۔ گویا پتہ چلا کہ جب اللہ کا صفت بندے کے لیے بیان کیا جائے اور اس کے اندر یہ بات آ جائے کہ بندہ بِإِذْنِ اللَّهِ کر رہا ہے، پھر شرک نہیں ہے، پھر اہل قرآن بھی ہے، اہل توحید بھی ہے، اہل اسلام بھی ہے، اہل ایمان بھی۔ تو اس لیے صفات میں بعض اوقات لوگوں کو یہ شائبہ ہوتا ہے
مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. اے لوگوں سن لو، عنده مفاتيح الغيب، غیب کی چابی اللہ کے پاس ہیں، لا يعلمها، اسے کوئی نہیں جانتا، الا هو، مگر صرف اللہ. بولو کون؟ تو یہاں پر واضح آ گیا کہ غیب کو کون جانتا ہے؟ بولیے. دوسری آیت ہے قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے میرے حبیب آپ اپنی زبان خیر ترجمان سے بتا دیں، قل اے میرے حبیب اعلان کر دیں، لا يعلم من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ بالکل نہیں جانتے غیب کو، مگر کون جانتا ہے؟ الا اللہ، مگر اللہ. اسی طرح کی چند آیتیں پڑھ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ بولو غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ مل کے بولو کس کے پاس ہے؟ لیکن جہاں غیب کو اللہ سے خاص کیا گیا وہاں ذاتی طور پر کیا گیا، اور جہاں نبیوں کے لیے دروازہ کھولا گیا وہاں بتا دیا گیا کہ ہم نے اپنے یاروں کو غیب عطا فرمایا ہے، اپنے یاروں کو غیب عطا. تو جن آیات میں یہ بات غور سے یاد رکھے سارے جوان. قرآن کریم کی بے شمار آیتوں پر آیتیں وہ پڑھتے جاتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. قرآن میں ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، لیکن اللہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں پر غیب ظاہر فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں عالم الغیب، غیب کا جاننے والا کون ہے؟ بولو فلا یظہر علی غیبہ، اور اپنے غیب پر اظہار نہیں فرماتا احدا، کسی ایک پر بھی، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو اللہ چن لیتا ہے اس پر اپنے غیب ظاہر کر دیتا ہے. اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں رسولوں میں سے اللہ نے سب سے زیادہ کس کو چنا ہے؟ کس کو چنا ہے؟ ہمارے آقا کو چنا ہے. ہمارے آقا کو رسول مرتضیٰ بنایا ہے. ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب سے آگاہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح یہ باتیں بنیادی یاد رکھیں، جہاں جہاں قرآن میں علم غیب کی نفی رسول اللہ سے یا مخلوق سے یا غیر اللہ سے ہے، وہاں نفی ذاتی علم غیب کی ہے. اللہ کے عطا کرنے سے غیب کا علم ہو جائے، اس میں قرآن کی آیتیں بھی گواہ ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں بھی گواہ ہیں. میرے آقا کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا، اے اللہ کریم نے فرمایا اپنے حبیب کریم کے بارے میں، فما ہوا علی الغیب بدلیل، میرا نبی غیب پر کنجوس نہیں، میرا غیب، میرا نبی غیب بتانے کے بارے میں کنجوسی سے کام نہیں لے گا. اب اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جس طرح سارے علم، اب دیکھیں میں یہ علم پڑھ رہا ہوں آپ کو سنا رہا ہوں، کیا میرا یہ ذاتی علم ہے یا اللہ کا عطا کرتا ہے؟ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے. اگر میں یہ علم پڑھوں بتاؤں اور یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہو، اس سے شرک لازم نہیں آتا. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر غیب کے دروازے کھول دے اور نبی بتا دے، اگر وہ کہیں ہم نبی پاک پر، آپ ایک بات بنیادی اور یاد رکھیں، نبی کا لفظی معنی یہ ہے خبر دینے والا. کیا معنی ہے؟ آپ خبر تو ٹی وی بھی دیتا ہے، خبر تو میڈیا بھی دیتا ہے، خبر تو اخبار بھی دیتا ہے. کیا یہ نبی ہیں؟ نہیں ہیں. عام خبر دینے والے میں اور نبی کے خبر دینے میں فرق یہ ہے، باقی سارے ذرائع اور خبریں دیتے ہیں، نبی عالم غیب کی خبریں دیتا ہے. تو نبی کا معنی ہی ہے عالم غیب کی خبریں دینے والا. اگر نبی کے پاس عالم غیب میں سے بالکل علم نہ ہو تو وہ نبی ہی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے معنی میں یہ بات رکھی ہے کہ نبی عالم غیب کا علم رکھتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے علم الغیب جو خالص اللہ کا علم ہے، وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں. اس کے علاوہ اللہ نے اپنے نبیوں کو جو چاہا عطا فرمایا، اور ہمارا ایمان ہے جب اللہ غیب کے پردے اٹھاتا ہے تو پھر غیب نہیں رہتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان
مقصد اس لیے کہنے لگے اچھا بتاؤ اگر تم مسجد اقصی گئے ہو تو کیسی ہے مسجد اقصی؟ میرے قریب فرماتے میرے دل میں خیال گیا یا اللہ میں تو تیرے جلووں میں تیری نشانیوں میں مستقر تھا، اب یہ مجھ سے ڈیٹیل تفصیل پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا حبیب غم نہ کر، معراج ہم نے کرایا ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں رب نے پردے ہٹا دیے، اٹھا کر مسجد اقصی میرے سامنے رکھ دی، وہ سوال کرتے جا رہے ہیں، رسول اللہ جواب دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں شرک تب ہوتا ہے جب فرق نہ کیا جائے، جب یہ کہا جائے اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو غیب کا علم دیا، غیب کی خبریں دیں۔ میں نچوڑ عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے لیے اطلاع غیب بھی مانتے ہیں، اخبار غیب بھی مانتے ہیں، انباء غیب بھی مانتے ہیں، غیب کی خبریں بھی مانتے ہیں، لیکن علم غیب نہیں مانتے۔ علم غیب نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ کو ہے، وہ اللہ کا خاصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جو اللہ کا خاصہ ہے ہم وہ نبی کے لیے بھی نہیں بولے، نبی کے لیے۔ آپ بتائیں، اب میں آپ سے سبق سن رہا ہوں، اللہ کا علم کب سے ہے؟ اگر سمجھ آئیے تو بولو، اللہ کا علم کب سے ہے؟ سارے بولو، ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کا علم اپنا ہے یا کسی کا دیا ہوا؟ بولے، اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، اللہ کا علم غیر فانی ہے۔ نبی کا بھی علم ہو، اس کی حدیں بھی ہیں، اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے، اور اللہ چاہے تو ذہن سے معاف بھی کر سکتا ہے۔ جب یہ سارے فرق ہیں، آپ ایمان سے دل سے پوچھیں یہ شرک ہے یا اہل ایمان؟ الحمدللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ ہم کہتے ہیں لڑا جھگڑا نہ کرو، اگر کوئی کہتا ہے نہ علم غیب نہ کہو، ٹھیک ہے وہ نہ کہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے جو بات بندے کو بتا دی جائے، مثلا ایک آدمی رات یہاں ہمارے پروگرام میں نہیں ہے، وہ سوال کرتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں کہ وہ موجود تھا یا نہیں، آپ بتاتے ہیں وہ میرے پاس بیٹھا تھا۔ اب اس آدمی کو اس آدمی کے محفل میں ہونے کا علم ہو گیا تو بولے سر، تو جب خبر دے دی جائے تو علم نہیں ہوتا، جب غیب کی خبریں اللہ نے ساری دے دی تو علم کوئی نہیں۔ یہ تو ماض لفظ کا غالبیانہ چکر ہے، بس عقیدہ رکھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور ہمارے سیدی ضیاء الامت نے لکھا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حضور کی شان کے مطابق مانتے ہیں، اور حضور کی جس طرح شان کے برابر دنیا میں کوئی نہیں، بولو علم میں بھی کوئی نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، زور تک حضور بیان کرتے رہے، آپ منبر سے اترے، زور ہمیں پڑھائی، پھر عصر پڑھائی، پھر منبر پر بیٹھ گئے، پھر مغرب پڑھائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مخلوق کے پیدا ہونے سے شروع سے لے کر جنتیوں کو جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک رسول اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا۔ آگے حضرت عمر فرماتے ہیں حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ، حضور نے تو سب کچھ بیان کر دیا، اب جس نے جتنا یاد رکھا یہ اس کا حافظہ ہے، جو بھول گیا یہ اس کی کمزوری ہے، حضور نے تو سب کچھ بیان کر دیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی پاک کی حدیث ہے، اللہ نے میری چھات میرے پشت کے پیچھے ہاتھ رکھا، میں اس کی ٹھنڈک سینے میں پائی، فتجلی لی کل شیء، ہر شے میرے سامنے واضح ہو گئی، فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے رسول اللہ نے سارا۔ اگر آپ توجہ کریں تو میں ایک بات کروں، آپ ایسا کوئی یاد تو نہیں رکھتے، لیکن بات مجھے یاد آ گئی۔ میں نے ایک مرتبہ یہ حدیث پڑھی تو سوال اس پر تھا کہ آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا میں نے جان لیا جو زمین و آسمان میں ہے، تو پھر اللہ کے لیے کیا رہ گیا؟ میں نے کہا یہاں ہے، میں نے جان لیا جو زمین و آسمان میں ہے، تو اللہ کا علم نہ زمین و آسمان کے اندر مقید ہے نہ محدود ہے، اللہ کا علم ایک آسمان و زمین سے بھی ماورا ہے، اور مصطفیٰ کو ایک
عقیدہ توحید بالکل بکھرا ہوا میں ذرا میں کر رہا تھا کوئی بات بنیادی اللہ کی صفات میں اگر کسی کو اللہ کا شریک بنایا جائے شرک لازم آئے گا، لیکن ہم صفات میں کسی بھی نبی کو غیر نبی کو اللہ کا بولیے شریک نہیں بناتے، بلکہ ہم کو سمجھتے ہیں نبیوں ہر نبی بہت سے سنے یہ میری بات، ہر نبی ہر ولی ہر مخلوق ہر فرشتہ تمام مخلوق ہر آن ہر حال ہر شان اللہ کی محتاج ہے، اللہ محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سارے نبی سارے ولی ساری مخلوق ہر لمحے اللہ کے محتاج ہیں، اور ایک لمحہ بھی اللہ کی محتاجی کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اتنے بڑے فرق کے بعد شرک کا مسلمانوں کے بارے میں شک کرنا یہ ہماری بہت بڑی اس امت کے لیے انتہائی بدبختی کی کیفیت ہے۔ بات بات پر مسلمانوں کو مشرک کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ میرے آقا کی حدیث پاک بخاری و مسلم میں موجود ہے، آپ نے فرمایا میں اپنے امت پر شرک کا خطرہ نہیں رکھتا، ہاں یہ ضرور ہے تم دنیا میں مقابلے بازی کرو گے، دنیا میں آگے اس سے بڑھتے چلے جاؤ گے، باہر برادران اسلام اس کے باوجود بعض جاہل بعض احمق اور بعض غلط اندیش لوگ ایسی باتوں کا ارتکاب کرتے ہیں جن سے شرک کا شائبہ ہوتا ہے۔ بعض چیزیں شرک نہیں ہیں لیکن حرام ضرور ہے، بولے کیا ہے؟ آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہے؟ سارے بولے آپ کی یہ گواہی اللہ کو خود فرمائے جمعہ کی رات میں، بولے اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق ہے نہیں ہے، لیکن عبادت کا معنی کیا ہے؟ غایت تذلل والخشوع، انتہا درجے کی عاجزی کا نام عبادت ہے۔ سجدہ اس کی علامت ہے جب بندہ اپنا ماتھا اپنا سر اپنا ناک خاں کا دم کر لیتا ہے، یہ ہر درجہ کی عاجزی ہے، یہ بھی ایک عبادت کا اعلیٰ سمپل تھا۔ رسول اللہ نے اسے بھی حرام قرار دے دیا۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ کر لیں؟ وہ نبی جو آخری نبی ہے جو اللہ کی بندگی کو ہمیشہ کے لیے بالکل ہر گرد و غبار سے پاک کرنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا خبردار سجدہ میری شریعت میں اللہ کے بغیر کسی کو جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا وہ مرد کو سجدہ کرے۔ اس سے پتہ چلا سجدہ عبادت کی ایک اعلیٰ علامت ہے، اسے بھی رسول اللہ نے غیر اللہ کے لیے منع کر دیا۔ لیکن غور سے میری بات سنیں، سجدہ کسی کو کرنا یہ شرک نہیں ہے، بولیے کیا میں نے کہا سجدہ کرنا شرک کبھی جائز نہیں ہوتا، نہ پہلے شرک جائز تھا پہلے نبیوں میں، نہ ہمارے نبی پاک کی امت نہ پہلے جائز تھا۔ آپ جانتے ہیں ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا کہ نہیں؟ انہوں نے سجدہ کیا، قرآن میں موجود ہے۔ سجدہ شرک نہیں ہے لیکن حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ بہت سخت گناہ ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ ہمارے بعض لوگ قبروں پر بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ حماقت ہے، جہالت ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، ہم اسے صریح حرام کہتے ہیں۔ ایسا کروانے والا ایسا کرنے والا بھی حرام ہے۔ بعض عمل شرک تو نہیں ہے لیکن شرک سے مشابہت کی وجہ سے حرام ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ عام طور پر جو مزارات کے لیے منتیں مانی جاتی ہیں، وقت کے میں موضوع میرا لمبا تھا، میں نے درمیان سے کافی چھوڑ دیا، میں چند ضرور باتیں کرنا چاہتا ہوں چونکہ رد شرک میرے موضوع میں شامل ہے، اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں یہ باتیں آپ یاد رکھیں۔ اہل سنت اور خصوصاً تحریک احیاء الفلاح کے عزیزوں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کریں۔ یاد رکھیں نظر صرف اللہ کے لیے، نظر صرف اللہ کے لیے، نظر بھی ایک عبادت ہے اور وہ اللہ کے بغیر کسی کے لیے بھی ایمان
جائز نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے صراحت کے ساتھ بڑی معتبر کتابوں میں لکھا، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نظر مانتا ہوں فلاں مزار کے لیے، فلاں جگہ کے لیے، فلاں بندے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام لیا، اگر کہا میں اس کے لیے نظر مانتا ہوں، یہ حرام ہے، یہ منع کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا یہ بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ نظر عبادت کے معنی میں آتا ہے اور نظر صرف اللہ کے لیے مانی جاتی ہے۔ علماء نے کہا نظر کے دو معنی، ایک نظر شرعی، ایک نظر عرفی۔ نظر شرعی عبادت کے معنی میں ہے اور وہ یاد رکھے سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے جائز ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کریں، ہمارے پاس جائے لوگ کہتے ہیں میری مرغی نے اگر بچے دیے تو میں اس میں سے 30 بچے ہوش بات کو دیوں گی، عورتیں منت مانتی ہیں تاکہ میری جو ہے اپنا مرغی وہ بھی شرابت ہے، بچے بھی شرابت۔ اس طرح کی ڈائریکٹ نظر ماننا یہ باطل ہے، حرام ہے، علماء نے اسے منع کیا۔ کوئی بھی نظر ماننی ہو تو اصل سے نظر کا معنی عبادت ہے، وہ مانے اللہ کے لیے اور اس کا ثواب والدین کو پہنچائے، مرشد کو پہنچائے، ولی اللہ کو پہنچائے۔ جائز ہے، نظر اصل میں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کا ثواب غیر اللہ کو دے سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جس طرح اگر ایک آدمی نظر مانتا ہے کہ میں ایک جانور دوں گا فلاں مزار کے مساکین کے لیے، اور اس مزار کا دیندار بھی ہے اور وہاں دین کا کام ہو رہا ہے، تو وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کے کھانے کے لیے اگر جانور مانتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کہتا ہے ڈائریکٹ نظر مانتا ہے کہ میں مزار کے لیے نظر مانتا ہوں، علماء نے فرمایا یا یہ حرام ہے یا یہ بالکل باطل ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں۔ یہ اصلاح کر لیں، جب بھی کوئی ایسی نظر ماننا چاہیں تو اس میں یاد رکھیں۔ ایک منگتے ہمیں بات سمجھا جاتے ہیں، وہ عموماً کیا کہتے ہیں ہمیں کچھ دے نظر اللہ نیاز حسین، کیا بولتے ہیں؟ نظر اللہ، عبادت اللہ کی، راضی اللہ ہو اور ثواب حسین صاحب کو پہنچے جائے۔ یعنی کبھی یہ مطلب ہے کہ ہم جو جانور ذبح کریں گے کہیں گے نا، اگر کہیں گے یہ بکرا دیالی کے لیے، اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے یاد رکھیں کہ یہ بکرا ذبح کرنا اللہ کے لیے ہے اور اس کے تقسیم کرنے کا جو ثواب ہوگا وہ اس کے لیے ہے، اسے پاک نہیں۔ یوں جب واضح کر دیں گے پھر جائز ہے، اور اگر یہ واضح نہیں کریں گے ایسی نظر مشکوک ہے، حرام ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اور اسی ضمن میں جو جتنی جہالتیں قباحتیں ان سے بچنا چاہیے، اپنے دوستوں کو سمجھانا بچانا چاہیے۔ ایک مزار کرنا موجود تھا، ایک آدمی سجدہ کرنے لگا، میں نے اس کو کہا ایسا کرنا شریعت میں منع ہے، تو جو طریقہ کہنے لگا مولوی صاحب صوفی صاحب ہٹو پیچھا، میں بہتر جا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جہالتیں، ان جہالتوں کا مقابلہ کرنا، انہیں روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی بات پر مسلمانوں کو مشرک کہنا، اس کی نبی پاک نے پہلے نشاندہی کر دی۔ یہ جو حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں اس کو تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے نقل کیا، جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور وہابیہ فرقے کے بہت بڑے امام علامہ ابن قیم جو ہیں ان کے استاد ہیں علامہ ابن تیمیہ اور ابن کثیر ابن قیم، یہ دونوں کے شاگرد ہیں۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو ابو یعلا کی روایت سے نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما اخاف علیکم رجلا قرأ القرآن حتی اذا رأی بحجته علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر جن باتوں کا خطرہ ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی قرآن پڑھے گا، اس پر قرآن کی حکمت واضح ہو جائے گی، یعنی قرآن سے محبت، قرآن پڑھنا زیادہ پڑھنا اس پر واضح ہو جائے گا۔ وَقَانَ رِدَاءُ الْإِسْلَامِ، اور اس کی چادر اسلام بن جائے گا۔ اب قرآن اور اسلام یہ دو نام کو زیادہ استعمال کرے گا۔ ہم جی قرآن پڑھتے ہیں، ہم جی اسلام، دین صبح بھی شام بھی یہی کریں گے، لیکن فرمایا اطراح الی ما شاء اللہ انسلخ منہ، وہ اس راستے پر چلتا رہے گا پھر وہ پھسل جائے گا جب
اللہ چاہے گا وہ صحیح رہے گا، پھر وہ پھسل جائے گا اور کیا کرے گا؟ نابازہ وراء ظہرہ، وہ قرآن کو بھی پس پش ڈال دے گا، اسلام کو بھی پس پش ڈال دے گا، وسعى علی جارہ بالسیف، اور اپنے پڑوسی پر تلوار سونپ دے گا اور اس پر شرک کا فتویٰ لگائے گا، کہے گا تم مشرک ہو۔ آج یہ 16، 17، 15، 20 سال میں نوخیز لڑکے جو دھماکے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے یہ بدعتیوں کا مجمع ہے، یہ مشرکوں کا مجمع ہے، دھماکہ کرو گے تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ اب وہ کر گزرتا ہے بیچارہ بچہ، جوانی گھٹا دی، مارا گیا اور کتنے مسلمان قتل ہو گئے، سمجھتا ہے ہم نے بڑا کام کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پھر سنیں کہ مجھے امت پر خطرہ ہے کہ بعض لوگ قرآن زیادہ پڑھیں گے، اسلام کی بات زیادہ کریں گے، لیکن مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے، حتیٰ کہ ان پر تلوار سونپ دیں گے، قتل پر تیار ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک ہے رامی، ایک ہے مرمی، ایک ہے شرک کا فتویٰ لگانے والا، ایک وہ ہے جس پر لگا رہا ہے۔ یا رسول اللہ من المشرک، ان میں سے مشرک کون ہوگا؟ جو شرک کا فتویٰ لگانے والا ہوگا یا جس پر لگا رہا ہے؟ یہ بات غور سے سنیں، جب کسی کو مشرک کہا جائے، کافر کہا جائے، بے ایمان کہا جائے، مرتد کہا جائے، اگر وہ اگلا ہے کافر وہ ہو جائے گا، ورنہ کہنے والا خود ہو جائے گا۔ نبی پاک حضرت حذیفہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا مشرک وہ ہوگا جو شرک کا فتویٰ لگانے والا، اور ان کی علامتیں بھی بتا دی، قرآن زیادہ پڑھیں گے، اسلام کی بات زیادہ کریں گے، لیکن بات بات پر میری امت کے لوگوں کو مشرک کہیں گے۔ فرمایا مشرک وہ خود ہوں گے، دوسروں کو مشرک قرار دیں گے۔ میرے بھائی یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے شرک کا، اس لیے آپ میں ہم سب عقیدہ توحید کی اہمیت کو دل کی گہرائیوں میں اتاریے کہ اللہ کا ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے افعال اور احکام میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس کی ساری مخلوق ہر وقت ہر حال میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ محتاج الہ ہے، اسی کی بارگاہ سے سب کچھ آنے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عقیدہ توحید کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یا الہ العالمین، ہماری یہ محفل اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرما، ان تمام دوستوں کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ مالک کریم ہمیں دین کے احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آج ہم جس انتشار سے گزر رہی اسے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک عقیدہ توحید کو ہمارے دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما، ہمیں شرک اور شرک کے امکانات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خاتمہ بال ایمان نصیب فرما، ہر مسلمان کے دین ایمان جان مال عزت آبرو کی خیر فرما۔ تحریک حی علی الفلاح کے دوستوں کو اجر عظیم عطا فرما۔ اس شدید گرم موسم میں اتنے آباد جو تشریف لائے، مالک ان کا ایک ایک قدم قبول فرما، ایک ایک لمحہ حاضری قبول فرما، اور اس کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما۔ مالک ہم تیرے حبیب کے کمزور امتی ہیں، ہم کمزور تیرے بندے ہیں، مالک ہماری دستگیری فرما، ہمیں شر نفس، شر شیطان، شر انسان سے محفوظ فرما، دین پر استقامت عطا فرما۔ مالک ہم کھڑے ہوں تب بھی اسلام پر، ہم بیٹھے ہوں تب بھی اسلام پر، ہم سوئے ہوں تب بھی اسلام پر، مالک موت تک ہم اسلام پر ثابت قدم فرما۔ یا الہ العالمین، خاتمہ بالایمان نصیب فرما، حشر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور عقائد حق کا اہل سنت و جماعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ